اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ماشاءاللہ 10 رمضان مبارک ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 سے لے کر آیت نمبر 180 تک۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ہماری باقی ویڈیوز کو نہیں دیکھا، لیکچرز کو نہیں سنا، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں، یا پلے لسٹ ہم نے بنا رکھی ہے، آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 173 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا، استجابوا قبول کر لیا یا حکم مان لیا، للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے، من بعد ما اصابہم القرح، من بعد اس کے بعد ما جو اصابہ پہنچی ہم انہیں القرح مصیبت یا تکلیف۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا، للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کا حکم، من بعد ما اصابہم القرح انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد، من بعد ما اصابہم القرح انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد، یا وہ لوگ جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا یا ان کا حکم مانا، للذین ایسے لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جو نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، احسنوا جو نیکی کرتے ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا اور وہ ڈرتے ہیں، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے، اجر ہے عظیم بہت بڑا۔ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے نیکی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے کہا، کچھ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، قال جو کہتے ہیں، لہم ان میں سے، الناس لوگ، الذین قال لهم الناس الذین قال لهم الناس ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا تھا، الذین جن لوگوں نے قال کہا تھا، لهم الناس لوگوں میں سے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا بے شک جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم تو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، زیادہ کر دیا ان کو ایمان، ان کے ایمان نے، فخشو تو ڈرو ہم ان سے، فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ اللہ ونعم الوکیل اور وہ کتنا ہی بہترین کارساز ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، قد جمعوا لکم بے شک جمع ہو چکا ہے، فخشوہم تو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا پس پھر ہے، اب یہاں پہ واو والی فعل جمع کا صیغہ ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، پس وہ پھر ہے بنعمت نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وفضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے، پھر آئے، لم یمسسہم لم نہیں، یمسس چھوئے گی ہم انہیں، لم یمسسہم چھوئے گی انہیں، سوء برائی، لم یمسسہم سوء انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما بے شک، ذالکم یہ جو ہے، الشیطان و شیطان، یخوف وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء بے شک یہ شیطان ہی تو ہے جو اپنے چیلوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم تو تم ان سے نہ ڈرو، فلا تخافوہم تو نہ ڈرو ان سے، وخافونی اب یہ جو نون ہے، یہ نون کے نیچے جو زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں نون یا نی تھا، اس کو نون کو حذف کر دیا یا کو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ شیطان ہی تو ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ولا يحزن اور نہ غمگین کریں کا آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، لن ہرگز، یضر نقصان پہنچا سکتے اللہ اللہ کو، شیئن کچھ بھی،
یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تو ارادہ کرتا ہے، اللہ یجعل لهم حظا اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہ رکھے فی الآخرت آخرت میں. یرید اللہ اللہ یہ کہ اگر ہوتا اللہ تب بھی ہم اس کا ترجمہ کرتے یہ کہ، یا اللہ یہ کہ یرید اللہ اللہ یجعل لهم اللہ چاہتا ہے کہ نہ رہے ان کے لیے حظاً حصہ فی الآخرت آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے. محترم سامعین، ان آیات مبارکہ کا شان نزول اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے ہم بیان کیے دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الذین استجابوا للہ والرسول کی تفسیر میں عروہ بن الزبیر سے فرمایا، اے میری بہن کے بیٹے، ان مسلمانوں میں تمہارے باپ حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر بھی شامل تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ مشرکین لوٹ آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کون کرے گا؟ تو ان 70 مسلمانوں نے لبیک کہا، ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ تھے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584. اسی طرح پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے اور ان کے درمیان بدر صغریٰ کے موسم میں جنگ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے درمیان ہے انشاءاللہ. جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان اہل مکہ میں نکلا اور ایک مقام پہ ٹھہر گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں رعب طاری کر دیا تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا. پھر اس کی نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی. اس نے نعیم کو مدینہ بھیجا اور کہا کہ وہاں پہ جا کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دینا اور مسلمانوں کو ڈرانا، حتیٰ کہ وہ بدر صغریٰ میں ہمارے مقابلے کے لیے ہرگز نہ آئے، کیونکہ اگر ان کی جانب سے اس میعاد کی مخالفت ہو تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے. نعیم مسلمانوں کے پاس گیا تو وہ اس میعاد پر پہنچنے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. اس نے مسلمانوں سے کہا کہ اہل مکہ تمہارے گھر پر آ کر تم پر حملہ کر چکے ہیں اور اس جنگ میں تم کو نقصان بھی پہنچا چکے ہیں، تو جب تم ان کے شہر پر جا کر حملہ کرو گے، حالانکہ تم تعداد میں بہت کم ہو اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تو پھر تم بتاؤ کہ تمہیں کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی طرح منافقوں نے بھی مسلمانوں کو ڈرایا تھا کہ ابو سفیان اور اس کے اصحاب کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے تو تم ان سے ڈرو. مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور بدر صغریٰ پر پہنچ گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 8 دن بازار لگتا تھا. جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مشرک موجود ہی نہیں تھا. مسلمانوں نے اس بازار میں کافی تجارت اور خرید و فروخت کی اور بہت سارا نفع لے کر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آ گئے. الوسیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523. محترم سامعین، اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر، اور آپ ان لوگوں سے غم زدہ نہ ہوں جو کفار کے میدان میں دوڑتے پھرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار قریش آپ سے جنگ کرنے کے لیے جو منصوبے بنا رہے تھے اور بار بار مدینہ پر لشکر کشی کر رہے ہیں، آپ ان سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں. یہ اللہ کی دین اور اس کی نشر و اشاعت کو مٹا نہیں سکتے اور نہ تمام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. ان جنگوں کے نتیجے میں جو مسلمان زخمی یا شہید ہو جاتے ہیں اس سے دین اسلام کو کچھ ضرر نہیں ہوتا، نہ ان مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت میں بہت اجر و ثواب کے مستحق ہیں. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی کہ وہ جنگ احد کے بعد اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہرگز نہ ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بھی ان کے اس بات کو رد کر دیا اور فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتی ہے وہ تو چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو اس وقت تک بجھنے نہیں دے گا جب تک کہ وہ کافروں کو ناگوار نہ گزرے گا. سورۃ توبہ. اسی طرح اللہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر اپنے نور سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کو نہ گزرے. اگلی آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشترو خرید لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے. اب دیکھیں یہاں پہ با جو آ رہی ہے وہ بدلے کے معنی میں استعمال کی جا رہی ہے. لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، انما بے شک نملی ہم ڈھیل دیتی ہیں، لہم انہیں، خیر لانفسہم یہ ان کے لیے بہتر ہے، خیر لانفسہم یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ نے فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، بے شک ہم تو انہیں ڈھیل دیتی ہیں تاکہ زیادہ ہو جائیں اسمن وہ اپنے گناہوں میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. مَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ کی شان، لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو چھوڑ دے، عَلَى مَا أَنْتُمْ اس حالت پر کہ تم ہو، عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو من الطیب پاک سے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کی شان، لیطلعکم علی الغیب کہ وہ غیب کی باتوں سے تم کو مطلع کر دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر ان کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرے گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ جس حالت پر آج تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اور اللہ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے رسولوں میں سے، اور وہ سب اللہ کے رسول ہیں. تو تم ان پر ایمان لاؤ اور ڈرو اللہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ان آیات مبارکہ میں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی انسان جو کہ عام انسان ہے اس کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیب کا علم عطا کر دے. اسی طرح یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے متمیز کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، اللہ نے جب آسمان سے بارش اور پانی کو نازل کیا تو تاکہ اسے تمہارے دلوں کو اور تمہارے جسموں کو پاک صاف کر دیا جائے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ مسلمانوں کی غیر کے فرشتوں سے، ایسے فرشتوں سے جو مسلمانوں کو نظر نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح سے دوچار کیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر اطلاع کر دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ آگاہی بخشے تم سب کو غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. اسی طرح علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیں تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم عام مسلمانوں کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع کر دے، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے. اور تم لوگوں کو دیکھ کر یہ جان لو کہ فلاں فلاں شخص مومن ہے اور فلاں منافق ہے، فلاں کافر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل، آلام اور آزمائشوں کے باوجود بھی مسلمانوں کو منافقوں سے الگ کر دیا، جیسا کہ جنگ احد میں منافق جو ہے وہ مسلمانوں سے الگ ہو گئے. اسی طرح اسلام کی راہ میں جب بھی جہاد کا موقع آیا منافق ہمیشہ پیچھے ہٹ گئے، مسلمان آگے بڑھے. ما سوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسولوں کو کہ جن کو اللہ نے غیب پر مطلع کرنے کے لیے چن لیا اور ان کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر بھی مطلع فرما دیا، اور وہ نور نبوت سے جان لیتی ہیں کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے. اس آیت میں یہ بات صریحاً بتائی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب کا علم جاننے والے ہوتے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ غیب پر مطلع ہونا غیب کے علم کو مستلزم ہے اور یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ آیت مبارکہ انبیاء علیہ السلام کے علم غیب کے ثبوت میں قطعی دلال ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں دیا گیا اور علم غیب سے اللہ کا خاصہ ہے، تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی غیب کی خبریں دی ہیں، اور غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم الغیب اور چیز ہے۔ آپ یہ یقین کریں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ اب اگر یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے لیے علم الغیب مانا جائے تو ظاہر ہے قرآن سے بے تعارض آ رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات نہیں بن رہی۔ ہم اب بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی جب مطلقاً علم الغیب کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے متبادر جو ہے وہ علم الغیب ذاتی اور مستقل ہوتا ہے، جس کا ثبوت بغیر کسی عطا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جب مطلقاً یہ کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کو علم الغیب ہے تو اس سے یہ وہم ہوگا کہ ان کو ذاتی اور مستقل طور پر علم الغیب ہے۔ خیر اس بحث میں ہم آگے نہیں بڑھتے، اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیل اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 481 سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کی تشریح میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو مختلف علماء اور مفسرین ان کے حوالے سے مختلف اقوال بتاتے ہیں۔ آپ مزید اگر یہ پڑھ لیجئے تو آپ کو ان کے بارے میں کافی سیر بحث جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ ہم آج کے اس کلاس کی آخری آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ يَبْخَلُونَ جو بخیلی کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ کیونکہ عطا کیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌ لَّهُمْ بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے، سَيُطَوَّقُونَ ان قریب توق پہنائے جائیں گے ما بخلوا به جس کے ساتھ وہ بخیلی کرتے تھے یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمینوں اور آسمانوں کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کی چیزیں ان کے حق میں بہتر ہیں، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت ہی بری ہیں۔ ان قریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا توق بنا کے ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کیا کرتے تھے، آسمانوں اور زمینوں کا اللہ کے حوالے سے، اور تمہارے تمام کاموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ خبر بھی رکھنے والے ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو کثرت سے بخل کرے، اپنے مال میں بخل کرے اور غیر کے مال میں بھی بخل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، سورۃ النساء آیت نمبر 37۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین، المفردات صفحہ نمبر 38، کتاب فروش مرتضی، بخل کا شرعی معنی اور مفہوم جاننے کے لیے آپ تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485، 484 اور 486 ملاحظہ کریں۔ قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔ جو لوگ خرچ کرتے وقت فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بخل کی مذمت کے بارے میں کچھ آیات مبارکہ ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور تقویٰ سے بے پرواہ رہا اور اس نے نیکی کو جھٹلایا تو ہم ان قریب اس کے لیے تنگی کا راستہ مہیا کر دیں گے، سورۃ اللیل۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، سورۃ توبہ۔ تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگتی ہیں اور انہوں نے پھیر پھیر لی، در حالت کے وہ اعراض کرنے والے تھے۔ پھر قرآن مجید میں نے فرمایا
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سورۃ الحدید. پھر اللہ نے فرمایا ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. سورہ محمد. بے شمار آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بے شمار ایسی حدیث ملتی ہیں جو کہ بخل کے بارے میں ہمیں وعید بتاتی ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں پریشانی، غم، عاجز ہونے، سستی، بخل، بزدلی، قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. صحیح بخاری. محترم سامعین، آج کی اس کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ کو میں نے ریفرنس اور حوالہ جات بتا دیے ہیں. اگر آپ نے اس کی مزید تفصیل جاننی ہے تو آپ جو ہے وہ تبیان القرآن جلد نمبر 2 اور اسی طرح تفسیر معارف القرآن میں بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت اور دعائے احسان ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں. اے رب ذوالجلال والاکرام، اے رب لم یزل، اے زمینوں اور آسمانوں کے خالق اور مالک، اے زمینوں اور آسمانوں کے میراث، اے رب ذوالجلال والاکرام، اے سب کو عطا کرنے والے، میری اس دعا کو میری والدہ کے حق میں، میرے دادا جی اور دادی جی کے حق میں قبول و مقبول فرما. ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی قبر کی مشکلات اور منازل کو یا اللہ آسان فرما. یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اپنی جوال رحمت میں یا اللہ ان سب کو جگہ نصیب فرما. خصوص یا اللہ میری والدہ کے حال پر رحم فرما. اے رب ذوالجلال والاکرام میری اس دعا کو قبول فرما. ہم سب کو بھی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہدایت نصیب فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.